ہے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اور نیر پر عباس کا بازوں کٹانا یاد ہے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر کربل کو جانا یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناتی کے قرآن ہے تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناتی کے قرآن ہے تو وہ نوک نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب احترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اسٹیج کی زینت پیر صاحب اور ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا قاری نثار حقانی صاحب اور آپ احباب جو دور و نزدیک سے اس عزم کی زینت بنے ہیں رب کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے سامعین عزیز یہ جو مرحوم حاجی لیاقت صاحب دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کا جو خلا ہے وہ کوئی بھی شخص پورا نہیں کر سکتا ہے آج ان کے بھائی حمرت بیگ صاحب سے پوچھئے اور آپ خان بیگ صاحب سے پوچھئے اور آپ کے بھتیجے راجہ فیضان بیگ صاحب اور آپ کے برادران سے پوچھئے کہ یہ درد کیا ہوتا ہے جب ایک انسان محبت کرنے والا بے پناہ خیال رکھنے والا دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کی کتنی کمی ہوتی ہے کوئی بھی شخص رشتہ دار عزیز و قارب وہ کمی پوری نہیں کر سکتے ہیں تو سامنے
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی کرب و بلا کے اندر 72 تک شہید کروائے مگر اس تک نہ کہا، اس تک نہ کہا۔ آج تو ہماری محبت یہ ہے کہ محرم الحرام آتے ہیں ہم سبینے لگا لیتے ہیں، محرم الحرام آتے ہیں ہم محفل کا انعقاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، محرم الحرام آتے ہیں تو ہم ذکر حسین کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ ہماری ہر سانس میں ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے ذکر حسین اور فکر حسین ہمیں کرنی چاہیے، ذکر حسین اور فکر حسین ہمیں کرنی چاہیے۔ سامنے دیجام حاجی لیاقت صاحب ہمیشہ آپ کا معمول رہا، جو کہ 11-12 سال سے میرا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ یقیناً کسی محفل میں میں جاتا ہوں، بالخصوص یہاں پر جب میں آتا ہوں تو سامنے وہ موجود نہیں ہوتے، دل خون کی آنسو ہوتا ہے، عظیم شخص تھے، ہر جو ہے لمحات میں ہر گھڑی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور بالخصوص ہماری مسجد کے اندر ہمارے نمازی تھے، آپ کے ساتھ ہمارے انتہائی مخلص بزرگ حوالدار نصیر صاحب۔ یقیناً مجھ سے پوچھئے شاید ان کو کوئی بھول جائے ان احباب کو، مگر میں نہیں بھولوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی جمعے کی نماز ہوتی تھی تو یہ دونوں اشخاص سب سے پہلے صفوں میں موجود ہوا کرتے تھے۔ تو سامنے دیتی شام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں زندگی بسر کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہر شخص کا گناہگار ہوتا ہے، میں بھی گناہگار ہوں، آپ بھی گناہگار ہیں، جو نمازی ہیں، حاجی ہیں، قاضی ہیں، مفتی ہیں، مفکر ہیں، کوئی نہ کوئی کسی کے اندر عیب ہوتا ہے، عیب سے کوئی پاک نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی خامی موجود ہوتی ہے، مگر اس کے عیب کو نہ دیکھے بلکہ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر عیبوں پر پردہ ڈالا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور جو بندہ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامنے دیدی شام ہمارا تو وطیرہ یہ ہے، اگر کوئی بات ہمیں سمجھ آ جائے کسی کی، یا کوئی بھی تھوڑی سی کسی بات کا ہمیں پتہ چل جائے، پورے علاقے میں ہم جو ہے علاقے کی جب تک ماسی نہ بن لیں ہمیں سکون نہیں آتا ہے، تو یہ سب سے بڑی غیبت ہے، سب سے بڑا عیب ہے۔ اگر یہ عیب کسی بندے کے دل سے نکل گیا، ذہن سے نکل گیا، سوچ اور فکر سے نکل گیا، رب کعبہ کی قسم وہ صحیح معنوں میں مومن ہو کر دنیا سے جائے گا، مومن ہو کر دنیا سے جائے گا۔ یقیناً آپ جو ہے اصالِ ثواب کی محفل میں آئے ہیں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں، آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کو ثواب ہوگا، نہیں کہیں گے۔ محفل میں بیٹھے ہیں، غور اور فکر سے سن رہے ہیں، جب تک اس پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر حسین میں، فکر حسین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول آپ پر پڑتا رہے گا۔ آپ نہ کہیں محبت سے سبحان اللہ، آپ نہ کسی کو داد دیں، مگر سامنے دیتے شام وہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور رب کا حبیب دیکھ رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے کہ بندہ کتنا مخلص ہو کر کسی کے ساتھ چلتا ہے اور کسی کی گفتگو کو سنتا ہے۔ آج ہم سٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں، نیچے سے دل کے اندر ہمیں بڑا بلا کہا جاتا ہے، مولوی صاحب سٹیج نہیں چھوڑتے ہیں جی، مولوی صاحب نے کرسی پکڑ لی ہے جی، مائک کو نہیں چھوڑتے۔ یقیناً میں ان میں سے نہیں ہوں، جو وقت ہے اس پر انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ آپ احباب کی محبت کی ضرورت ہے، آپ ذکر حسین اور فکر حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسے ثواب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً رب تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کی حال جانتا ہے۔ تو سامنے دیتی شام آج یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، ہم نے ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین بھی کرنی ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے جو ہمیں فکر دی ہے، اس فکر پر ہم نے چلنا ہے، اس فکر کو ہم نے اپنانا ہے، اس فکر کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ جب اس فکر کو ہم لے کر چلیں گے، دہلیز مصطفیٰ میں پہنچ جائیں گے، جب دہلیز مصطفیٰ میں پہنچ جائیں گے، رب تعالیٰ کی
قبول ہوگا اور رب تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامنے دیتے جام میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بڑی مشہور اور معروف یہ آیہ مبارکہ ہے۔ قل جب رب تعالیٰ اپنے حبیب پر کرم کرتا ہے، جب رب تعالیٰ اپنے حبیب کیا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے حبیب کو خوش دیکھتا ہے تو پھر اپنے حبیب کو فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ یہاں پر رب نہیں فرما رہا، رب خود کہہ سکتا تھا، مگر رب نے کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اپنی تبلیغ کا، میں اپنے اعمال کا، میں نے جو دین اسلام پھیلایا ہے اس کا اجر نہیں لوں گا الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر میں اپنے اہل بیت کی محبت اور مودت کا ضرور صلہ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں محبت کو بھی ہٹا دیا ہے، محبت کو بھی ہٹا دیا ہے، یہاں مودت کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ مودت اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا ہے، محبت کے بغیر رہ سکتا ہے۔ ہمارے کئی دوست یہاں بیٹھے ہوں گے جو عشق کے اعلیٰ سطح پہ ہوں گے، جو ہزاروں وعدے کرتے ہیں، جو ہے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، پوری رات جو ہے موبائل پہ لگے رہتے ہیں، صبح جو ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو موبائل بند کر کے سو جاتے ہیں۔ تو سامنے دیتے جام یہ محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ یہاں پر رب نے کیا کہا؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے میرے سونے محبوب، جب آپ کی زبان سے لفظ نکلیں گے آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے ارد گرد جو ہے آگے پیچھے بیٹھنے والے جب آپ سے سوال کریں گے یا اللہ وہ مودت والے لوگ کون ہیں، وہ تمہارے گھر والے لوگ کون ہیں، حبیب بتائیے ہمیں وہ لوگ کون ہیں جن سے ہم محبت کریں اور ہم سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے، عمل بھی ہم کریں اور اس پر رب تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے، وہ لوگ ہمیں بتائیے۔ محبوب آپ فرما دیجئے الا المودۃ فی القربى، میرے اہل گھرانے سے بے پناہ محبت نہیں مودت کریں۔ سمجھ لیجیے جان مچھلی کو جو ہے وہ پانی سے محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، مجھے بھی پتہ چلے آپ سن رہے ہیں۔ محبت ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے۔ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے وہ پانی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہے، وہ جدا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت پانی کے ساتھ ہے، اس کی محبت پانی کے ساتھ ہے، اس کا عشق پانی کے ساتھ ہے، اس کی جو ہے چاشنی پانی کے ساتھ ہے، اس کی روح پانی کے ساتھ ہے، اس کی جو ہے جب پانی سے اس کو باہر نکالا جائے گا اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، وہ ایک خاموش پیغام ہمیں دیتی ہے، اے بندے تو مجھے پانی سے جب تو نے باہر نکالا میری نسبت پانی کے ساتھ تھی، میری محبت پانی کے ساتھ تھا، میرا عشق پانی کے ساتھ تھا، لہذا تو نے مجھے پانی سے جب نکالا اب مجھے زندگی کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب میں تڑپ تڑپ کر جو ہے محبوب سے جدا ہو کر جان دے گا۔ سامنے دیتی جام مچھلی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی، مچھلی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، یہی بات ہے مودت۔ آج تو ہم نعرے لگاتے ہیں، آج بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں، اہل بیت کے جانے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج مجھے اپنے ایمانوں کو جھنجھوڑ کر یہ بتائیے کہ امام علی مقام امام حسین نے ہمیں جو ترغیب دلائی ہے، امام علی مقام حسین نے جو ہمیں درس دیا ہے، مجھ سمیت کوئی ایک بندہ بھی اس پر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے کسی حال میں بھی کہا کہ نماز معاف نہیں ہے، سر سجدے میں کٹا کر بتا دیا کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے، نیزے کی نوک پر جو ہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بتا دیا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوطی کے ساتھ کام لینا ہے، اگر قرآن
جائے گا بلکہ یزید کی دہلیز پر جائے گا، بلکہ یزید کی دہلیز پر جائے گا۔ تو سامنے دیکھیں جان آج ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر نماز بھی نہیں ادا کرتے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں ہم نمازیوں سے بہتر ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ اس کا اپنا عمل ہے، اپنا فعل ہے، کیا پتہ اس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ والوں کی جب نمازیں قبول ہوتی ہیں تو رب تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ حاجی لیاقت صاحب، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ حاجی لیاقت صاحب کا چہرہ جو ہے وہ مسکرا رہا ہے، اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے اٹھنے والے ہیں، چہرہ مسکرا رہا ہے۔ تو سامنے نبی شام اس کی وجہ سے آتی ہے، بندہ ناچیز گواہ ہے کہ حاجی لیاقت صاحب 2 بجے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس شکلان مصطفیٰ کے چہرے کھلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے نمازی ہے، بے عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اس کا کوئی بھی فعل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری آل سے بے پناہ محبت نہیں، مودت کریں، میں تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں لوں گا۔ میں نے جو تبلیغ کی ہے، میں نے جو تمہیں صحابہ دیے ہیں، صدیق اکبر دیے ہیں، عمر فاروق دیے ہیں، عثمان غنی دیے ہیں، علی مرتضیٰ شیر خدا دیے ہیں، میرے جلیل القدر تمہیں صحابی دیے ہیں، ان کا اجر ثواب تم سے نہیں لوں گا۔ فی القربى کل بروز حج میں تم سے پوچھوں گا کہ بتاؤ میری آل سے کتنی محبت کرتے تھے، میری آل سے کتنی وفا کی ہے، میری آل سے کتنا عشق کرتے تھے، پھر پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا کتنا یہ محب ہے، یہ اہل بیت سے کتنا محبت کرنے والا ہے۔ تو سامنے دیکھیں جام حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ارشاد سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گنبد خضرا اور بیت اللہ شریف کے درمیان میں اگر 70 سال سر سجدے میں رکھ کر عبادت کرتا ہے رب کی، اگر اس کے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم نمازوں پہ مان کرتے ہیں، قرآن پہ مان کرتے ہیں، نہیں، اگر تم ان اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، ان سے مودت نہیں کرو گے، پھر تمہارا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہارا حج قبول، نہ تمہارا صدقہ قبول، نہ تمہارا ذکر قبول، نہ تمہاری تسبیح و تحلیل قبول، نہ تمہارا حج پر جانا قبول۔ وجہ کیا ہے کہ حضور نے جب فرما دیا کہ میری اہل بیت سے بے پناہ محبت کرو، محبت نہیں مودت کرو، تو پھر پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ حضور کے اہل بیت سے بے پناہ محبت کرے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی رحمت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کے اہل بیت ہیں کون؟ آپ کے اہل بیت ہیں کون؟ آپ کا گھرانہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی اسے محبت کریں، ہم بھی ان سے مودت کریں، تاکہ رب تعالیٰ ہمارے بھی اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یا اللہ بتائیے، اے حبیب ہمیں بتائیے کہ کون سے آپ کے اہل بیت ہیں جن سے آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب تیرے گھر والوں سے جو بے پناہ محبت کرے گا میں اس کے سارے عمل قبول کر کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں فاطمہ، علی، حسن اور حسین ہیں، 5 تن پاک، ان کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں لکھا ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ 2 روایات ہیں، ایک پر کمبل اوڑھی ہوئی تھی، ایک پر چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور وہ چادر حرکت کر رہی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ایک طرف امام حسن اور ایک طرف امام حسین، آپ دونوں جو ہے حضور علیہ السلام کی گود میں جو ہے تشریف فرما ہے، اور چادر کے اندر جو ہے آپ تشریف فرما ہے۔ تو سامنے کی شام اتنے میں علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ بھی تشریف لاتی ہے۔ آپ کو آقا علیہ السلام حضرت مائی عائشہ فرماتی ہے، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ، علی میری چادر کے اندر
یہی میرے بندن پاک ہیں اور یہی میرے گھر والے ہیں. تو سامنے دیتے شام ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہم گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. گھر والے حضور کے اہل بیت ہیں اور در والے صحابہ کرام. ہم ہر نسبت کی جو ہے وہ اس نسبت کی وفا کرتے ہیں. ہم ہر نسبت کی حیا کرتے ہیں. ہم ہر نسبت پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہی نسبت کل بروز حشر قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی. اور رب تعالیٰ اس نسبت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو مٹا کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. تو سامنے دیتے شام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے گھرانے کو پاک کر دیا. آپ کے گھرانے کو سورہ عذاب کی آیت مبارکہ ہے جس میں رب فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے. ناپاکی اور نجس کو ہم نے ان سے دور کر دیا ہے. نجس اور ناپاکی کو ہم نے ان سے دور کر دیا ہے. نہ ان کے قریب نجس آئے گے اور نہ یہ نجس کے قریب جائیں گے. اے محبوب ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے اور جو ان کے ساتھ نسبت رکھے گا اے محبوب ہم اسے بھی پاک کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے. اے محبوب ہم اسے بھی پاک کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے. تو سامنے دیتے شام حاجی صاحب پیدا ہونے کے بعد پاک ہوتے ہیں. نمازی پیدا ہونے کے بعد پاک ہوتا ہے. مفتی صاحب پیدا ہونے کے بعد پاک ہوتے ہیں. سارے عالم مسلمان پیدا ہونے کے بعد پاک ہوتے ہیں. مگر یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ پیدا بعد میں ہوتے ہیں پاک پہلے کیے جاتے ہیں. پیدا بعد میں ہوتے ہیں اور پاک پہلے کیے جاتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے اور حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ نسبت رکھی رب تعالیٰ نے ان کو بھی پاک کر دیا. رب تعالیٰ نے ان کو بھی پاک کر دیا. اور سامنے دیتی شام حضرت جعفر آپ جو ہے وقت کے بڑے جید علماء میں تھے اور سادات بھی تھے, سید تھے. بادشاہ کی کچہری لگی ہوئی تھی. ایک طرف افراتفری کا دور پڑا ہوا تھا کہ ایک عورت جو ہے صدا بلند کر رہی تھی کہ میں بی بی زینب ہوں, میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, میں امام حسین کی بیٹی ہوں. کیونکہ نسبت تھی, لوگ حیا کر رہے تھے کہ سید زادی ہے, اہل گھرانے سے اس کا تعلق ہے. بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہم کس طرح جو ہے اس پر ثابت کریں کہ یہ سید زادی ہے, یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہے, ہم کس طرح ثابت کریں. سامنے نشان یہ غور و شل جو ہے گل مچا ہوا تھا. ساری طرف ہر طرف جو ہے باتیں پھیلی ہوئی تھی. ہر بندہ جو ہے وہ یہ جیب مویا کر رہا تھا کہ یہ بنت فاطمہ کی بیٹی ہے, زینب ہے, ان کا حیا کرنا چاہیے. ہر بندے کی نظریں جھکی ہوئی تھی. آخرکار بادشاہ نے کچہری لگائی. حضرت جعفر سید سے آپ کو بلایا گیا. آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ ہم یہ سید ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے, ہم کس طرح معلوم کریں کہ یہ سید زادی ہے, یہ زینب ہے. اگر یہ زینب ہے, سید زادی ہے, تو ہم اس کا احترام کریں, ہم اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیں. حضرت جعفر کہنے لگے کہ کوئی مشکل گھڑی نہیں ہے, بڑا مشکل سوال نہیں ہے, 1 منٹ کے اندر حل ہونے والا سوال ہے. آپ نے کہا کہ جن جو ہے جانوروں کو جو ہے چیر پھاڑنے والے جانور ہیں ان کو لایا جائے, جو بھوکے 3 دن سے بھوکے ہوں ان کا لایا جائے, اور اس عورت کو ان کے آگے پھینکا جائے. اگر یہ سید زادی ہوئی تو وہ بھیڑیے سے جو ہے سونگ کر اس کا ادب کریں گے اور اس کے قدموں میں گر جائیں گے, اس سے محبت کریں گے, اس کو چیر پھاڑ کر نہیں رکھ دیں گے. سامنے دیتی شام جب یہ بات پھیلی عورت تک پہنچی تو عورت چیخنے لگی, چلانے لگی, میں نے تو جھوٹ بولا تھا, میں سید زادی نہیں ہوں. آخرکار آگے آتا ہے دربار میں سے ہی ایک شخص بول اٹھتا ہے کہ حضرت جابر سید ہے, انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے, مجدد بھی ہے, سید بھی ہے, عالم بھی ہے, مفکر بھی ہے, محقق بھی ہے, بابر بھی ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں, ہم ان پر یہ عمل کرتے ہیں, ہم وہ جان
سچے سید ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سامنے عزیز شام حضرت جعفر جب مسکرانے لگے، آپ نے کوئی سوال و جواب نہیں کیا۔ جب جانور کو لایا گیا، شیر کو لایا گیا، وہ شیر جو 3 دن سے بھوکا تھا وہ اس کے پنجرے سے اسے باہر نکالا گیا۔ تو جب اس نے سید کو دیکھا، سچے سچے سید کو دیکھا، وہ بھاگتا ہوا، اس کے بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، بلکہ بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا حضرت جعفر کے قدموں میں گرتا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ واقعی حضور کے گھرانے کے ساتھ ان کی نسبت حضور کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ آج تو یہ معاملات چلے آ رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے نام کے ساتھ جو ہے نام بڑھانے کے لیے، عزت کروانے کے لیے سید لکھ دیتا ہے۔ تو سامنے عزیز شام حضور کی آل کے ساتھ وفا ہے۔ اگر کوئی نام کا بھی سید ہے پھر بھی ہم پر اس کا ادب واجب ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نام کا بھی سید ہے، جس کا سید جو ہے کوئی بھی نسبت اس کی نہیں ہے، اگر وہ اپنے اوپر جو ہے سید کا لقب اوڑھ لیتا ہے، پھر بھی تم اس کی حیا کرو، اس سے کا ادب اور احترام تم پر واجب ہے۔ سامنے عزیز شام امام علی مقام قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت کریں، میں تم سے کوئی بھی اجر نہیں لوں گا۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، اے تابعین، اے تبع تابعین، اے اولیاء اللہ، قیامت تک آنے والے کلمہ کو مسلمانوں کو حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں دوں گا۔ اجرت ہر چیز کی ہوتی ہے، اگر کوئی دیہڑی لگاتا ہے وہ شام کو اجرت لے کر جاتا ہے، اگر کوئی کسی ہوٹل میں کسی دفتر کے اندر کام کرتا ہے وہ ضرور اپنی اجرت لے کر جاتا ہے۔ سامنے بھی شام حضور نے فرمایا کہ میں دین اسلام کی تم سے کوئی بھی اجرت نہیں لوں گا۔ میں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہے، جو پریشانیاں دیکھی ہے، مجھ پر اوجری پھینکی گئی، مجھ پر جو ہے پتھر برسائے گئے، مجھ کو مجنوں کہا گیا، اور اس کے باوجود میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں لوں گا، مگر ہاں الا المودۃ فی القربى، میں کل بروز حشر اپنی آل کے ساتھ مودت کا ضرور بدلہ لوں گا، ضرور بدلہ لوں گا۔ تو سامنے دیتی شاہ جب حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ آپ وفا کریں گے تو آپ نے اگر زندگی میں 70 سال میں ایک سجدہ کیا ہے رب کی بارگاہ میں، وہ عبادت آپ کی قبول ہوگی۔ اگر 70 سال عبادت کرتے رہے تو آپ کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ لہذا آج یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم نے کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، ہم نے کسی حال میں بھی قرآن اور صاحب قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی قربت چاہتا ہے، اللہ کے حبیب کی قربت چاہتا ہے، اہل بیت کی محبت اور مودت چاہتا ہے، تو پھر وہ پنجگانہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن اور صاحب قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ تو پھر شاعر نے لکھا تھا کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو کرے فیصلہ وہ لا سوال کرتا ہے، اگر ادنا آ جائے اسے با کمال کرتا ہے، اگر کالا آ جائے اسے با جمال کرتا ہے۔ ارے منکر ارے نجمی، میرے آقا کو شمس و قمر سے نہ پہچان، یہ چھوٹے چھوٹے کام میرے آقا کا غلام بلال کرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام میرے آقا کا غلام بلال کرتا ہے۔ اور پھر کلمے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا اذان دیتے ہیں تو پھر اس اذان اور کلمے کی گہرائی میں جائے اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ شاعر نے لکھا کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا جب لٹ گیا شبیر۔